اللہ کی رضا دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خلوص کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً یہ جلسے کانفرنس تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے جلسے میں آنا، شرکت کرنا، چندہ دینا، علماء کی زیارت کرنا، علماء کی باتیں سننا، یہ سب کے سب عبادت میں شامل ہے۔ لیکن اگر نیت گڑبڑ ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ جلسہ بے سود اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ البتہ آج اپنی گفتگو کا آغاز حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد دین و ملت الشاہ الحاج مفتی احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت الرضوان جو اہل سنت کی جان ہے، آپ فرماتے ہیں حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا۔ اس شعر کی گہرائی پہ لیجئے گا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے جانے والے او سر کا موقع ہے۔ اور جامع شریعت شیخ طریقت عارف باللہ حضرت علامہ عبدالعلی معاصی غازی پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری عبدالمنعم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالمنعم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جامع شریعت شیخ طریقت عارف باللہ حضرت علامہ عبدالعلی معاصی غازی پوری نے یوں فرمایا، اے پائے نظر ہوشمار ہوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بیت بھی ہے۔ آپ نظر لگائیے کس جگہ بیٹھے ہیں اور یہ جگہ کس قدر ادب و احترام کا تقاضا کرتا ہے، اب خود فیصلہ کیجئے۔ بہرکیف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بچاؤ، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس آیت کریمہ کو خوب سمجھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہلیال کو بچاؤ، اپنے اولادوں کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ، پڑوسیوں کو بچاؤ، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نقی انفسنا فکیف لنا بأہلنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اپنے اولاد کو، اپنے بیویوں کو، اپنے خداموں کو، اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچاؤ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے تو خود باز آ جا اور اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے باز رکھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو بجا لا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کو بجا لانے کا حکم دیا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے جو اپنے آپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور حضرت علامہ قرطبی رحمت الرضوان جو ایک بہترین تفسیر لکھے ہیں، آپ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ وَعَلَيْنَا تَعْلِيمُ أَوْلَادِنَا، ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا یعنی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی باتیں سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں، ہر وہ ادب اور ہنر سکھائیں
جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب بتائی ہے. علماء نے لکھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کرام سن رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر خاری کا زمانہ ہے, بچپن کا زمانہ ہے. کیا پھرکتے ہوئے مسجد نبی پہنچ گئے اور جہاں صدقے اور زکوٰۃ کا کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, آپ وہاں آئے اور وہاں سے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں آپ نے رکھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے اور حضرت امام حسین کے ہاتھ سے کھجور کو لے کر آپ نے پھینک دیا اور فرمایا, بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے صدقہ اور زکوٰۃ کے مالوں کو حرام کر دیا ہے, اس لیے اس نے نہیں کھا سکتے. بتانے کا مطلب یہ ہے ساری شفقتیں, ساری محبتیں, سارے لاڈ, سارے پیار ایک طرف, لیکن اولاد کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق آنے نہیں دیا. اس لیے لوگوں تم بھی اپنے اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ, اچھی تربیت دو, اچھی تعلیم دو, دین کی باتیں سکھاؤ, دین کے ماحول میں پھیلاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا اولاد پر یہ حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کا اچھا نام رکھا جائے. ہم تو بچوں کے حق تلفی اس کے نام سے شروع کر دیتے ہیں. ہم اچھا نام نہ رکھ کر کے لڈن, گڈو, فڈو اس طرح کے نام چوائس کرتے ہیں, تو گویا کہ ان کا حق آپ شروع ہی میں آپ جو ہے اس کو غائب کر دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جب وہ پیدا ہو جائے تو اچھا نام رکھو, جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اچھی تعلیم دو, جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دو. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بڑھ کر آج تک کوئی تحفہ نہیں دیا. اے لوگوں غور کرو, اگر کوئی آپ کے بچے کو اس دنیاوی آگ میں ڈال دے کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں. اس آگ سے نکالنے کے لیے آپ طرح طرح کے حربے آزمائش کریں گے, لوگوں کو پکاریں گے, چیخیں گے, اے لوگوں میرے بچا لو. ہمارے رسالت فیضان مشائخ اہل سنت, فیضان بزرگان دین, شہزادہ استاد الشورا حضرت شباب یوسفی, شہنشاہ نغمات پیکر ترنم حضرت جعفر کلیم دینایت پوری زندہ باد. تو جب آپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کی آگ کی تپش اور شدت کے بارے میں آیا ہے, علماء نے روایت نقل کی ہے کہ جہنم کی آگ کوئی معمولی قسم کی آگ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, اے جبرائیل محافظ جہنم کے پاس جاؤ اور وہاں سے آگ لے کر آدم تک پہنچا دے تاکہ وہ کھانا بنا سکے. حضرت جبرائیل السلام حکم پاتے ہی محافظ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا مجھے آگ چاہیے. محافظ جہنم نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ حضرت جبرائیل السلام نے کہا ایک کھجور کے برابر. تو محافظ جہنم نے کہا اے جبرائیل اگر ایک کھجور کے برابر آگ دے دی جائے تو ان کے تپش سے ساتواں آسمان ساتواں زمین پگھل جائے. حضرت جبرائیل نے کہا اچھا نصف کھجور کے برابر مجھے آگ دی جائے. تو محافظ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل اگر تجھے نصف سا کے برابر آگ دے دی جائے تو آسمان سے کبھی بارش کا نزول نہ ہو اور زمین سے کبھی ہریالی نہ ہوئے. تو حضرت جبرائیل السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار کتنی آگ لوں کہ میں آدم تک پہنچا دوں؟ رب کی جانب سے آواز آئی اے جبرائیل ایک ذرہ کے برابر آگ لے لے. حضرت جبرائیل السلام جہنم کے آگ میں سے ایک ذرے کے برابر آگ لیتے ہیں. اس آگ کو جنت کے 70 نہروں میں 70 بار دھویا گیا. پھر اس آگ کو لے کر حضرت جبرائیل السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور اس آگ کو ایک پہاڑ پر رکھا گیا. آگ کی تپش اور شدت اتنی تھی کہ آگ پگھل گیا اور آگ پہاڑ پگھل گیا, آگ اپنے مرکز اصلی کی طرف لوٹ گئی. آج جو ہم کالا پتھر دیکھ رہے ہیں یہ جہنم کے دھوئیں کا ایک اثر ہے. آج دنیاوی آگ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہنم کے دھوئیں کا ایک ذرہ ہے. اللہ
کر سکتے تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو جہنم سے ضرور بچائیے۔ جانتے ہیں ایک کتاب میں آیا ہے کہ ایک شخص کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا سب سے آسان اور ہلکا عذاب یہ ہوگا، سب سے جہنم کا آسان اور ہلکا عذاب، غور کیجئے گا، بس سب سے آسان بول رہا ہوں، ہلکا عذاب یہ ہوگا اس شخص کو جوتیاں پہنائی جائے گی جہنم کی، اور جب یہ شخص کو جوتیاں پہنائی جائے گی اس کی شدت اور شدت اتنی ہوگی کہ جوتے کے پہننے کی وجہ سے اس آدمی کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی آگ میں جوش مارتی ہے، ویسے اس کا دماغ کھولتا رہے گا اور اس کی ساری پیٹ کی اتریاں پیر کی جانب سے نکل جائے گی، اور یہ شخص عرض کرے گا کہ پورے جہنم میں مجھ سے زیادہ عذاب شاید کہ کسی کو دیا جاتا ہوگا، سب سے بڑھ کر عذاب مجھے ہی دیا جاتا ہے کہ دماغ کھولتا ہے اور ہماری سب کی سب اتریاں پیر کی جانب سے نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کا عذاب کتنا دردناک عذاب ہوگا، اے لوگوں ذرا غور تو کرو، کتنا ہلکا عذاب، تو پھر جو سخت عذاب ہوگا جہنم کا اس کا کیا ہوگا؟ اب خود غور کیجئے، خود فیصلہ کیجئے۔ امام طبرانی کوئی معمولی امام نہیں ہے، جیسے امام طبرانی ہے، امام مسلم ہے، امام بخاری ہے، اسی طرح ابراہیم امام طبرانی کا بھی نام آتا ہے۔ امام طبرانی نے اپنے روایت میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایسے وقت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے جبریل اس وقت کبھی تشریف نہیں لائے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور فرمایا، جبریل کیا بات ہے، چہرہ متغیر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دہکانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل بتاؤ جہنم کے بارے میں کچھ سناؤ۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تو جہنم بالکل سرخ ہو گئی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو دہکانے کا حکم فرمایا تو جہنم بالکل سفید ہو گئی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کو دہکانے کا حکم فرمایا تو جہنم بالکل تاریکی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، نہ تو اس میں کچھ روشنی ہے نہ چنگاریاں پھوٹ سکتی ہے، ہمیشہ شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ ایک سوری کے ناکے کے برابر دنیا والوں پر ظاہر کر دیے جائے تو تمام کے تمام اہل زمین فنا ہو جائے، اگر جہنم کے فرشتوں کی بدصورتی اور بدبو کا دنیا والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو ساری کی ساری روح زمین پر مخلوق حالات ہو جائے، اگر جہنم کے زنجیروں کا ایک ہلکا کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل بس کرو، میری امت کے لیے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل سے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیوں روتے ہو، رب کی بارگاہ میں تیرا تو بہت بڑا مقام ہے۔ جبریل السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ رونے کا حقدار میں ہوں، کیا پتا علم خدا میں میرا مقام اس مقام کے علاوہ کہیں اور ہو جائے، کیا پتا ابلیس کی طرح مجھے آزمائش میں ڈالا جائے، کیونکہ شیطان بھی رشتوں میں رہتا تھا۔ یا رسول اللہ، کیا معلوم کہ ہاروت اور ماروت کی طرح مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ اتنا سننے
ہونے کے بعد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے تربتر ہو گئی، اشک باری جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو رب کی جانب سے آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم دونوں کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ سننا اللہ کہ حضرت جبرائیل السلام آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ اے لوگوں، خدا را آپ کا اللہ سے ڈرو۔ حضرت جبرائیل السلام یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، فرشتوں کا سردار۔ غور کیجئے کہ اللہ کے عذاب سے کتنا خائف ہے، کتنا ڈر رہے ہیں، اور آج ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں، اتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ اور آج ہمارے سندھی جلسے کا کیا حال بتائیں، پہلے 2-4 حدیثیں سن لیں، اور وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر اصلاح کی گنجائش نکالی جائے گی۔ بیرکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر نکلے تو دیکھا انصار کے گروہ ہنس رہے ہیں، فضول باتوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے گروہ انصار، تم ہنستے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے۔ اگر جتنا میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو جنگل کی طرف نکل جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، ہنسنا بند کر دیتے اور مشقتیں اٹھا کر اللہ کی عبادت اور ریاست میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، ذرا غور کرو، اللہ کے عذاب کا ہمیشہ اپنے آپ پر ڈر رکھو۔ یہی تک بس نہیں بلکہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ راوی حضرت حسن ہیں، آپ کہتے ہیں جب سرکار سو گئے تو حضرت عائشہ آخرت کو رو کر چیخ چیخ کر آخرت کو یاد کر رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں کہ آخرت میں لوگ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آخرت میں 3 جگہ ایسے ہیں کہ سوائے لوگوں کو اپنے آپ کے کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک جگہ تو وہ جب میزان عمل میں نام اعمال آئے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نام اعمال تولا جائے گا تو اس کی نیکی کا پلہ کم، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو فرشتے اعلان کریں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، اس نے بدبختی حاصل کر لی ہے اور اسے کبھی سعادت مندی کا موقع نہیں ملے گا۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کر داخل کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام فرمائے گا کہ جہنمی کو جہنم بھیج دیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار کتنوں کو جہنم بھیجوں؟ تو رب کی جانب سے آواز آئے گی، 1000 میں سے 999 کو جہنم بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر! اے لوگوں غور کیجئے، 1000 میں سے 999 جہنم کے حقدار ہوں گے اور ایک ہوگا جو جنت کا حقدار ہوگا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، ہم گناہوں سے لبریز ہیں، شبوں روز ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ ہم کس کو شمار ہوں گے؟ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو رونے لگے، چیخ پکار کرنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، صحابہ کرام رو رہے ہیں آخرت کو یاد کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صحابیوں عمل کرو اور خاطر جمع رکھو اس رب کائنات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ کافر انسان ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو امیر المومنین نے پانی منگوایا کہ مجھے پانی چاہیے، تو صحابہ کرام نے دودھ اور شہد کو پیش کیا۔ جب آپ منہ سے لگانے کے قریب ہو گئے تو ایک بیگا رونے لگے اور دودھ اور شہد کو اپنے دھوپ کر دیا۔ صحابہ کرام تعجب ہے کہ رونے کی کون سی بات ہے، سب انتظار کرنے لگے، پوچھیں گے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر بعد چپ ہوئے اور آپ نے شہد اور پانی کو قریب کیا تو اب چیخ و پکار کر کے جار و قطار رونے لگے، اتنا روئے اتنا
रहे कि साहब कराम को ये गुमान हो गया कि शायद हम अब पूछ नहीं पाएंगे कि आप क्यों रो रहे हैं, कपड़ा तर-बतर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सवाल हुआ, अमीरुल मोमिनीन आप सबसे पहले खलीफा हैं, दूध और शहद आपके सामने पेश किया गया, आखिर रोते क्यों है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कुर्बान आप करवाते हैं, ऐ लोगों मुझे एक दिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी चीज को दिफा कर रहे हैं जो नजर में नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा वापस से, या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, वो कौन ऐसी चीज थी जो आप दिफा कर रहे थे, अपने से दूर कर रहे थे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अबू बकर है, ये दुनिया थी जो मुझे आकर कहती थी मुझे ले है, मुझे ले है, लेकिन मुझे ठुकरा दिया और उससे मैंने किनारा कशी प्यार कर ली। लेकिन अबू बकर जब दुनिया जाने लगी तो जानते हो उसने क्या कहा कि या रसूलल्लाह आपने तो मुझे ठुकरा दिया, आपने तो मुझसे किनारा कशी कर ली, लेकिन बाद वाले ऐसा नहीं कर सकेंगे। यही सुनकर मैं रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि आखिरत का इतना खौफ है, इतना डर है कि कहीं दुनिया में मुब्तला ना हो जाए, आखिरत हमारी बेकार ना हो जाए। कौन अबू बकर सिद्दीक जिससे सफर में साथ रहा, हजर में साथ रहा और गार में साथ रहा, रात में रहे दिन में रहे, 24 घंटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ रहे। और रसूलुल्लाह की बात उनके उम्मत में अगर कोई अंबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। आपका यह है कि आप ज़ारों के साथ रो रहे हैं। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, आज हमारा दिल इतना पत्थर बन गया है, हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों तक का एहसास नहीं हो रहा है। हम गुनाह कर रहे हैं और फिर बेबाक होकर गुनाह कर रहे हैं, और गुनाह कर रहे हैं फिर लोगों को दिखाकर गुनाह कर रहे हैं। एक गुनाह के वक्त हम कह के गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन सदा बराबर मुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता है। इसलिए लोगों कुरान पाक में अल्लाह तबारक ने फरमाया, या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब जानते होंगे, हजरत अल्लामा अबुल लैस फ़िक़्ह समरकंदी ने लिखा है, जिनको मुताला करना हो अहल का मुताला करें, मक्का शरीफ का मुताला करें। आपने एक और नकल फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सातवें आसमान में रब तबारक व तआला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि रब तबारक व तआला ने जब से उनको पैदा किया है उस वक्त से लेकर अब तक सजदे में सर है, लेकिन अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के खौफ से इतना लर्जा परंगाम है, इतना खौफ है, उनको इतना डर है कि जब क़यामत के दिन वो अपने सरों को सजदे से उठाएंगे तो रब की बारगाह में याद करेंगे, सुभानका माबारका हक़्क़ इबादतिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर ताजदार फी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका उर्दू तर्जमा ये हुआ, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, कमा हम तेरी इबादत नहीं कर सके। अल्लाह अल्लाह, ये फरिश्तों का हाल है जो गुनाहों से मासूम है, मासूम खता है, उनका ये हाल, उनके अंदर रब का ये खौफ, उनके अंदर रब का ये डर, क्या बताऊं, फिर भी कह रहे अल्लाह कमा तेरी इबादत नहीं कर सके। और एक हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा खौफ खुदा से कांपता है, लरजता है, तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्तों को हिलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं। इसलिए हम सबको अब अल्लाह से डरने की जरूरत है ताकि आपका गुनाह झड़ जाए, मिट जाए और अल्लाह आपसे राजी हो जाए। हजरत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में एक हिकायत नकल फरमाई है। आपने लिखा है, एक नौजवान एक औरत पर आशिक हो गया, फरेबता हो गया, उसकी प्यार में डूब गया और वो औरत एक काफिला वालों के साथ सफर पर रवाना हो गई। इस मर्द को खबर हुई कि फना औरत फना काफिला के साथ फना जगह जा रही है, तो मर्द ने भी उस काफिले का पीछा किया और उनके साथ चलता रहा। रात आई, जंगल में काफिला वालों ने पड़ाव डाल दिया।
اور جب سارے لوگ سو گئے تو مرد اس عورت کے پاس پہنچا اور کہا دیکھے سارے لوگ سو رہے ہیں. عورت نے کہا اچھا ایک مرتبہ دیکھ کر جاؤ وہ تو بیدار تو نہیں ہے. پھر مرد گیا اور دیکھ کر آیا تو دیکھتا ہے کہا کہ سارے لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہیں اور کھرراٹے لے رہے ہیں. عورت نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا وہ سوتا ہے؟ مرد نے کہا نہیں وہ تو ذات باری ہے, نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے, کیسے سو سکتا ہے؟ تو عورت نے کہا اچھا یہ بتاؤ سارے لوگ سو گیا تو کیا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو جاگ رہا ہے. مدہ کہنا تھا کہ مرد کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور اس نے پوری ارادے سے توبہ کر لیا اور وہاں سے قافلہ والوں کا ساتھ چھوڑ کر گھر واپس آ گیا. کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمام فعل اللہ ہو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے اللہ کے ڈر سے صرف ایک گناہ چھوڑا تھا, صرف ایک گناہ ترک کیا تھا, لیکن میرے پروردگار نے اس خوف کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ بے شک. غور کیجئے. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجموع اللطائف, الحمدللہ معتبر اور مستند کتاب ہے. آج یہ ذمہ دار اسٹیج ہے, ذمہ دار اسٹیج سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. مجموع اللطائف میں یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قصر العیاد آتا تھا, جس کے بال بچے بہت زیادہ تھے لیکن کھانے پینے میں تنگی تھی, ان کو محتاجی تھی. تو اس نے بی بی سے کہا ہمارے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بہتر یہ ہے کسی کے پاس جاؤ اور کچھ مانگ کر لے کے آؤ. ایک عورت ایک تاجر کے پاس گئی اور کہا ہمارے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے عنایت کر دیں. تاجر نے کہا تم میرے ساتھ بدفعلی کرو اور اس پر راضی ہو تو 2 چاہو لے کر جاؤ. عورت کو گوارا نہیں ہوئی. وہاں کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو, خدا کی قسم جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے. وہاں ہر پل کا حساب ہوگا, ہر وقت کا حساب ہوگا, چاہے اپنے وقت کا محدث کیوں نہ ہو جائے, اپنے وقت کا مفکر کیوں نہ ہو جائے, ہر پریشانی کا عالم ہوگا. لیکن آج ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں, اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے جنت کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کے عذاب کا میرے اندر کوئی ڈر نہیں ہے. آج تو ایسا حال ہو گیا ہے, رکشہ چلانے والے, ٹھیلا چلانے والے, آج بائک چلانے والے بخاری کی رٹ لگاتے ہیں. بخاری میں ایسا ہے, فناجے کا ایسا ہے, جس کو جو چاہتا ہے کافر کہہ دیتا ہے, جس کو جو چاہتا ہے گمراہ کہہ دیتا ہے, جس کو جو چاہتا ہے جو من ماتا ہے بک دیتا ہے. اے لوگوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنی زبان کو لگام لگا دو. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محدث نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے اندر, کسی بھی شخص کے اندر اگر 99 پہلو کفر کا ہے اور 1 پہلو مومن کا ہے تو شخص کو مومن قرار دیا جائے. اور آج ہم گلی گلی پچھتی بن کر بیٹھے ہیں, ہر جگہ فتویٰ بازی کرتے ہیں, لوگوں کو آپس میں ٹکرانے کے چکر میں رہتے ہیں, بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دیتے ہیں, شوہر بیوی میں فساد کرا دیتے ہیں, ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے لڑوا دیتے ہیں, ایک گاؤں والوں دوسرے والوں کو ٹکرا دیتے ہیں. اے لوگوں صلح کرنا سیکھو, خدا کی قسم معاف کرنا سیکھو, یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. ایک حدیث پاک اور غور کیجئے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ اچانک سرکار مسکرانے لگے اور اتنا مسکرائے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان, وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے بنا پر آپ مسکرا رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے 2 شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ایک شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار اس بندے سے مجھے انصاف دلا دے. پھر رب تبارک و تعالیٰ دوسرے بندے کی جانب متوجہ ہوگا اور فرمائے گا بندے وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں واپس کر دے. تو بندہ کہے گا پروردگار میرے پاس تو کچھ نیکیاں ہی نہیں ہے, تمام کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہے, میں کیا پیش کروں؟ تو پھر بندہ سے اللہ فرمائے گا اے بندے بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ میرے گناہ اس پر لاد دیا جائیں. یہ بولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور آپ نے فرمایا اے لوگوں کتنا شدید ترین وقت ہوگا, کتنا پرخیف اور پرفتن وہ لمحہ ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کو دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے بندو ذرا اوپر نظر اٹھا کے تو دیکھو, تو یہ بندہ جنت کو دیکھے گا, وہاں کے عالی شان عمارتوں کو دیکھے گا جو سونے اور چاندی سے بنے ہوں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو نے دیکھ لیا؟ تو عرض کرے گا پروردگار میں نے دیکھا خوبصورت عالی شان سونے اور چاندی سے بنے ہوئے محلات. پروردگار یہ کس نبی کے لیے ہے, کس شہداء کے لیے ہے, کس صدیقین کے لیے ہے؟ تو رب فرمائے گا اے میرے بندو جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس میں داخل ہو جائے گا. تو بندہ عرض کرے گا پروردگار اس کی قیمت کس کے پاس ہے؟ رب فرمائے گا اس کی قیمت تیرے پاس ہے, اور یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. پھر وہ بندہ جب اپنے بھائی کو معاف کر دے گا تو رب کی جانب سے اعلان ہوگا اے بندہ تو بھی جنت میں داخل ہو جا, اور تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اسے بھی جنت میں داخل کرا دے. کیا مطلب ہوا؟ پتا چلا معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھائی بھائی لڑ رہا ہے تو اس میں صلح کراؤ. قیامت کے دن مومن کے درمیان خوب رب تبارک و تعالیٰ صلح فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا مفلس وہ ہے جن کے پاس روپیہ نہ ہو, پیسہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزے حج زکات کا ثواب لے کے آئیں گے لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہو, کسی کی چغلی کی ہو, کسی کی غیبت خوری کی ہو, کسی پر ظلم ڈھایا ہو, کسی کا مال نہ کھایا ہو یا کسی کا مال غصب کیا ہو, تو ان کے تمام نیکیوں کو اس شخص پر بار دی جائے گی یہاں تک کہ اس کے پاس ایک ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہے گا. ایسے شخص کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں دھکیل دے. جو شخص نماز لے کر بھی روزہ لے کر بھی حج کر کے بھی سب کے سب لے کر بھی اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اسے لوگوں اپنے نیکی کو زیادہ مت سمجھو, کیا پتا تمہاری نیکی رب کے بارگاہ میں برکت کم ہو جاتی ہے, یعنی برکت ختم ہو جاتی ہے, اور صالحین سے اس کے چہرے پر یہ نشانیاں مٹا دی جاتی ہے اور اس کا کسی بھی عمل کا اللہ جزا نہیں دیتا ہے. صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے. لیکن جانتے ہیں تین مصیبتیں اتنی خطرناک ہیں, اور وہ تین مصیبتیں مرتے کو ہوگی. بے نمازی کے بارے میں آیا کہ جب بے نمازی مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا, خار ہو کر مرے گا, رسوا ہو کر مرے گا. جب بے نمازی مرے گا تو بھوکا مرے گا, جب بے نمازی مرے گا تو پیاسا مرے گا. جانتے ہیں کیسا پیاسا؟ ایسا پیاسا نہیں ایک گلاس پانی پی لے اور سیراب ہو گئے, نہیں. علماء نے لکھا ہے ایسا پیاسا مرے گا, ایسا پیاسا مرے گا کہ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی اسے پیا دیا جائے تو سیراب نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں, اے بے نمازیوں, اے نماز کو چھوڑنے والوں, ذرا اپنے آپ کو ٹرلو اور جانچو اور پرکھو کہ میرا کیا ہوگا. لیکن جانتے ہیں جب قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا تو قبر کے چاروں طرف آگ لگا دی جائے گی اور آگ کو بھڑکایا جائے گا اور ایک اژدھا مقرر کیا جائے گا. ایک اژدھا اتنا لمبا ہوگا کہ ایک دن کی مسافت کے برابر ہو اژدھا ہوگا, اور اس کا نام حدیث پاک میں شجاع ہے جن کا معنی ہوتا ہے گنجا اژدھا. یہ اژدھا کے آنکھوں ناک کے ہوں گے اور آنکھیں بھی آگ کے ہوگی, ناخن لوہے کے ہوں گی. اس کی زہر اتنی خطرناک ہوگی کہ جب مردے کو ایک مرتبہ ڈس لے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا, اور یہ اژدھا پکار کر کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو میں تجھے ظہر تک ڈستا رہوں گا, تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو میں تجھے عصر تک ڈستا رہوں گا, تو عصر کی نماز نہیں پڑھی گی پڑھی ہے تو میں مغرب تک ڈستا رہوں گا, اور تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے تو میں عشاء تک ڈستا رہوں گا. یہاں تک رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اپنے اولاد کو بچاؤ, اپنے بیوی کو بچاؤ, اپنے پاس پڑوس کی بچاؤ. جہاں تک آپ سے کوشش ہو سکے سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. باتیں تو بہت ساری تھی اور کمیٹی والوں نے مجھے
اجازت بھی دی تھی کہ جتنا آپ بول سکیں بولیں، لیکن چونکہ ہاں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے رہیں اور مکمل وقت میں لے لوں، یہ مناسب بھی، یہ ادب کے خلاف بھی ہے، اس لیے میں اپنی بات کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لی البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔